اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، مخارج۔ مخارج تجوید کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ تجوید میں جب لیٹرز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سا لیٹر کہاں سے ادا ہو رہا ہے، کس لیٹر کی ساؤنڈ کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کہاں سے جانیں گے؟ مخارج سے جانیں گے انشاءاللہ۔ مخارج بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ مخارج مخرج کی جمع ہوتی ہے۔ مخرج کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نکلنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز جہاں سے نکلتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اس کا نکلنا، ٹھیک ہے؟ اب اصطلاح میں مخارج کیا ہوتے ہیں؟ یہ حرف کے نکلنے کی جگہ ہے۔ اب عربک لیٹرز کتنے ہیں؟ 29 لیٹرز ہیں نا۔ 29 لیٹرز کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کس لیٹر کی ساؤنڈ کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے، یہ سارے مخارج میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کسی بھی مخرج کو جاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ مخارج پڑھ رہے ہیں، پھر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، تو آپ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ مخارج کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس لیٹر کو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے؟ ساکن کر کے اس کو حمزہ کے ساتھ ادا کریں، آپ پھر فیل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی وہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل حمزہ با زبر اب اگر میں اس میں قلقلہ نہ کروں اب تو یہ میرے کو ایک فیل ہو رہا ہے نا کہ میرے جو دو ہونٹ ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، تو ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے جس کو با والی ساؤنڈ کہتے ہیں۔ اب پڑھ کے دیکھیں، اب یہ ساؤنڈ کب آ رہی ہے؟ جب میرے دو ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں۔ تو با کا مخرج کیا ہوا؟ با کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ میرے ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ باقی لیٹرز کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک بار آپ پڑھ لیں گے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں بنیادی مخارج۔ بیسیکلی بنیادی مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں، یعنی کہ 5 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم صرف ایک اوور ویو دیکھتے ہیں۔ بنیادی مخارج 5 ہیں، کون کون سے؟ الحلق، 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 اللسان، اللسان، الشفتان، الشفتان، الخیشوم، الخیشوم، الجوف، الجوف۔ بنیادی مخارج کتنے ہیں؟ 5، کون کون سے؟ الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم، الجوف، الجوف، شاباش۔ اب دیکھتے ہیں الحلق کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیلز میں بعد میں پڑھیں گے، ابھی اس کو صرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ الحلق، حلق کسے کہتے ہیں؟ ہمارا نیک پارٹ، جس کو ہم اردو میں حلق کہتے ہیں، عربک میں بھی وہی حلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللسان، لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو، شاباش۔ اللسان زبان کو کہتے ہیں۔ الشفتان کسے کہتے ہیں؟ دو ہونٹوں کو، ہمارے جو دو ہونٹ ہیں ان کو عربک میں الشفتان کہتے ہیں۔ الخیشوم، یہ کیا ہوتا ہے؟ ناک کا باسا یا ناک کی جڑ۔ آپ فیل کریں آپ کی ناک پہ جو ایک ہڈی ٹائپ چیز ہوتی ہے، اس کو ناک کا باسا یا ناک کی جڑ کہتے ہیں۔ الجوف کیا ہوتا ہے؟ منہ سے لے کر حلق تک کا خالی حصہ الجوف کہلاتا ہے۔ منہ سے لے کر حلق تک کا خالی حصہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سامنے ایک تصویر ہے مخارج کے اہم مقامات، اس کو دیکھتے ہیں، تصویر کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو زیادہ کلیئرلی سمجھ آئے گا۔ الحلق، دیکھیں جو ہمارا وائٹ سا پارٹ ہے یلو پارٹ کے برابر میں، وہ کیا ہے؟ الحلق۔ پھر اس کے اوپر دیکھیں جو بلو سا پارٹ ہے، اس کے آگے گرین پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گرین پارٹ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ہمارے منہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ہمارے ہونٹوں کے پاس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اینڈ کہاں پہ جا رہا ہے اس کا؟ جو بلو پارٹ ہمارا حلق سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں تک یہ گرین پارٹ چل رہا ہے۔ کیا ہے یہ گرین پارٹ؟ الجوف۔ اب دیکھیں یہ منہ سے لے کر حلق تک کا خالی حصہ، یہاں پر کوئی دانت نہیں ہے، کوئی مسوڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی حصہ ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ہمارے منہ سے شروع ہو رہا ہے، اور اینڈ کہاں پر ہے اس کا؟ ہمارے حلق تک۔ تو منہ سے لے کر حلق تک کا خالی حصہ کیا کہلاتا ہے؟ الجوف، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں الشفتان، ہمارے دو ہونٹ، جو سامنے ہمارے دو ہونٹ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ الشفتان۔ اس پکچر میں بھی کلیئرلی انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں
اللسان، ہماری جو ٹنگ ہے، جو ریڈ پارٹ ہے اس پکچر میں ہماری زبان ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللسان. پھر اس کے اوپر دیکھیں الحنک الاعلی، یہ ایک نئی چیز ہے. ہمارے منہ کے اندر جو تالو ہوتا ہے، جو اوپر کرو پارٹ ہوتا ہے، اس کو تالو، جو تالو کہلاتا ہے اردو میں، اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ الحنک الاعلی. تو بیسیکلی یہ سارے پوائنٹس کیا ہیں؟ یہ پوائنٹس وہ ہیں جہاں سے الگ الگ لیٹرز، الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں. اب کون سا لیٹر کہاں سے ادا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. آج ہم الجوف سٹارٹ کریں گے. الجوف کیا ہے؟ ریپیٹ کریں ایک بار. منہ سے لے کر حلق تک کا خالی حصہ. ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں. الجوف سے کیا ادا ہوتا ہے؟ الجوف سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. حروف مدہ تو پڑھ لیے نا آپ سب نے الحمدللہ، قاعدے سے گزر چکے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ کب بنتا ہے؟ جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے با، تا، سا، جا. ٹھیک ہے. یا مدہ کب بنتا ہے؟ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے بی، تی، سی، جی. ٹھیک ہے. واو مدہ کب بنتا ہے؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. شاباش. جیسے بو، تو، سو. تو یہ سارے کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ حروف مدہ الجوف سے ادا ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ان کو پڑھنے میں آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی ہے. آپ کو کوئی پارٹ آپ کی زبان کا یا آپ کے منہ کا کوئی بھی پارٹ کسی بھی جگہ پہ ٹچ نہیں ہو رہا ہے. پڑھ کے دیکھیں. آ، با. اب آپ اس کو جتنا بھی لمبا کرنا چاہیں، آ، یہ ہوتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی. یہ آپ کے منہ سے لے کر حلق تک کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے. اسی طرح آپ پڑھیں گے بی، تی. اب آپ صرف پڑھیں ای. اب آپ کے دیکھیں کوئی پارٹ کسی جگہ پہ ٹچ نہیں ہو رہا ہے. یہ منہ سے لے کر حلق تک کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ پڑھ کے دیکھیں او. اس میں بھی کوئی پارٹ کہیں نہیں لگ رہا ہے، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی چیز کسی چیز سے ٹچ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ حروف مدہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ منہ سے لے کر حلق تک کے خالی حصے سے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ الجوف. شاباش. ہم کچھ لیٹرز دیکھیں گے جن میں حروف مدہ ہوں گے، ہم ان کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ نے فوکس ہو کے پڑھنا ہے کہ آپ کی ساؤنڈ کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے. آپ کے الف مدہ کا مخرج، واو مدہ کا مخرج، یا مدہ کا مخرج کیا ہے، اور آپ اس کو فیل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. اس اقتباس اب کچھ لیٹرز دیکھتے ہیں جس میں حروف مدہ آ رہے ہوں گے، ان کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. پڑھیں. یخشا، یخشا، شا. فیل کریں شا. یہاں پر الف مدہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ جی منہ سے لے کر حلق تک کے خالی حصے سے، جسے کیا کہتے ہیں؟ الجوف. یخشا. قولا، قولا. ابراہیم، ابراہیم. یہاں پر کہاں ہے حروف مدہ میں سے کون سا آ رہا ہے؟ رو. یہاں پر کھڑا زبر ہے یعنی الف مدہ، اور ہی یہاں پر یا مدہ. ادا کریں ان کو الجوف سے. ابراہیم. موسیٰ، موسیٰ. یہاں پر کہاں ہے حروف مدہ؟ جی منہ، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے. موسیٰ. یخفا، یخفا. فا. صرف پڑھیں آ، آ. منہ کھولیں اور الف مدہ ہے نا، اس میں منہ کھول کے ادا کریں گے. آ. یخفا. ہارون، ہارون. یہاں پر کہاں ہو رہا ہے؟ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے رو. یہاں پر کون سا مد ہے؟ واو مدہ. اور ہا پر الف مدہ. ادا کریں اس کو الجوف سے. ہارون. عیسیٰ، عیسیٰ. عی. کون سا مدہ ہے؟ یا مدہ. بارک اللہ. سا. یہاں پر الف مدہ. ادا کریں الجوف سے. عیسیٰ. شاباش. بارک اللہ فیکم. ان لیٹرز کی پریکٹس کیجیے اور فیل کیجیے گا کہ آپ کے حروف مدہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اور اس کو جب آپ پڑھیں تو محسوس کرتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ تو مخارج زیادہ اچھے سے سمجھ آئیں گے.
یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.